أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا صدق اللہ العظیم. بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے آج چھٹا تربیتی اجتماع کا انعقاد ہو چکا ہے، تو میں دعوت دوں گا آسیہ ازاق باجی کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا جو میں نے ٹاپک بات کرنے کے لیے چنا ہے وہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ وقت اور پاک سرزمین پارٹی کے کارکنان کے لیے اس کی اہمیت اور حیثیت. وقت اصل میں ہے کیا؟ وقت دراصل واقعات کے تسلسل کا ایک irreversible یعنی کہ جو پلٹ کے نہ آ سکے، واقعات کے تسلسل کا ایک irreversible عمل ہے جو ماضی سے حال اور حال سے مستقبل کی جانب گامزن ہوتا ہے. اس کی پیمائش کا جو آلہ ہے وہ گھڑی ہے، آپ کو پتا ہے، اور اس کی سب سے چھوٹی جو اکائی ہے اسے سیکنڈ کہتے ہیں. سائنس کے مطابق یہ جو وقت ہے یہ کائنات میں اس وقت شروع ہوا جب کائنات میں ایک شدید قسم کا بڑا دھماکہ جس کو بگ بینگ کہتے ہیں، اس وجہ سے یہ وقت شروع ہوا. اور یہ جو بگ بینگ ہے یہ کوئی 13.8 ارب سال پہلے ہوا تھا. اس وقت سے وقت شروع ہے. یہ جو گھڑی ہم دیکھتے ہیں اس کی سب سے پہلی جو میکینیکل کلاک تھی وہ رچرڈ آف ویلنگفورڈ نے بنائی تھی 1330 میں، اور یہ اتنی مہنگی تھی کہ صرف اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہ اس کو افورڈ کر سکتے تھے اور اس کی رکھنے کی استطاعت رکھتے تھے. 18ویں اور 19ویں صدی تک وہ جو پینڈولم والی گھڑیاں دیکھی ہیں نا وہ 18ویں اور 19ویں صدی تک آ گئی تھیں اور یہ گھڑیاں استعمال ہوتی تھیں. 20ویں صدی میں گیلیلیو اور نیوٹن دو سائنسدان تھے. اس وقت تک یہی سمجھا جاتا تھا کہ وقت ہر ایک کے لیے اور ہر مقام کے لیے ایک ہے. مگر 1905 میں یعنی کہ 20ویں صدی میں البرٹ آئنسٹائن ایک سائنسدان تھا. اس کی کاوشوں کے بعد یہ پتا چلا کہ وقت تو مختلف جگہ پر مختلف ہے. پی ایس پی کے کارکنوں، یہ وقت جو ہر مقام پہ اور ہر جگہ پہ مختلف ہے اس کے باوجود ہر ایک کو، ہر پولیٹیکل پارٹی کو، ہر قوم کو صرف 24 گھنٹے ہی ملتا ہے، یعنی کہ 86,400 سیکنڈز. یہ 86,400 سیکنڈ بالکل اس طرح سے ہیں کہ آپ کسی بینک میں
86,400 روپے رکھوائیں، وہ آپ کے ہیں پوری طریقے سے، اب آپ کی مرضی کہ آپ اس کو کیسے انویسٹ کر دیتے ہیں، اس سے کیسے کام میں لے کر آتے ہیں، لیکن ہر لمحے کے ساتھ وہ ضائع ہو رہا ہے، اور جب تک دن ختم ہوتا ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس جو پیسہ ہے یا جو ٹائم ہے یہ اگلے دن کے اندر کنٹریبیوٹ ہو جائے، یہ وہیں پر رک جاتا ہے۔ عمومی رجحان یہ ہے کہ بھائی وقت گزر رہا ہے، ہم اسے بس گزار رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، اسے مینج کرنا پڑتا ہے اور یہ مینج کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو، اپنے روپے پیسے کو، اپنے بچوں کو، یہاں تک کہ اپنے رشتوں کو بھی مینج کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے وقت کو مینج کیا جاتا ہے۔ آپ یہ رشتوں کو، روپے پیسے کو، کاروبار کو، اپنے بچوں کو کیوں مینج کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں نا کہ یہ آپ کے لیے ایک انتہائی قیمتی، آپ کے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے، اس لیے آپ اپنے روپے پیسے کو مینج کرتے ہیں، اپنے بچوں کو مینج کرتے ہیں، اپنے رشتوں کو مینج کرتے ہیں۔ لیکن وقت کے بارے میں جب بات آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں بس گزر رہا ہے یار، گزار ہی دو، جیسے وقت نہ ہوا کوئی انتہائی حقیر چیز ہے، حقیر ترین چیز ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وقت ایک ایسی چیز ہے کہ جسے آپ کسی بھی کرنسی کے عوض نہیں خرید سکتے، چاہے وہ ڈالرز ہیں، چاہے کچھ بھی ہے۔ دنیا میں اگر آپ کی ہماری کوئی قیمتی چیز کھو جاتی ہے، حتیٰ کہ کوئی بندہ بھی کھو جاتا ہے، جیسے ہمارے پاس ابھی آج کل مسنگ پرسنز ہیں، تو بھئی یہ امید تو ہوتی ہے نا کہ شاید وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی مقام پہ مل جائے دوبارہ، اور مل بھی جاتے ہیں، بعض دفعہ کوئی بھی چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن وقت وہ چیز ہے جو آپ کو کبھی دوبارہ نہیں ملتا، چاہے دنیا کا پاورفل ترین بادشاہ کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ظالم ترین بادشاہ بھی کیوں نہ ہو، چاہے کتنے پیسے والا شخص بھی کیوں نہ ہو، وہ وقت کو پلٹ کے واپس نہیں لا سکتا۔ ایک دفعہ گزر گیا تو گزر گیا، وہ واپس نہیں آتا۔ تو میرے پی ایس پی کے ساتھیوں، یہ یاد رکھیے گا کہ اس تمام جو چیزیں ہیں ان کو ذہن میں رکھیے۔ وقت کی اہمیت کا اندازہ اگر لگانا ہے نا تو کہتے ہیں کہ اس سے لگاؤ، اگر ایک سال کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو اس طالب علم سے پوچھو جو کہ سالانہ امتحان میں فیل ہو گیا ہو، جو سالانہ امتحان میں فیل ہو گیا، اس سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا کہ سال کی اہمیت کیا ہے۔ ایک مہینے کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو اس ماں سے پوچھو جس کے ہاں وقت سے پہلے بچے کی ولادت ہو گئی اور جس کی ساری زندگی اپنے اس بچے کو سنبھالنے میں گزر جاتی ہے۔ ایک دن کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو اس لیڈر سے پوچھو جو کردار اور ویژن رکھنے کے باوجود الیکشن صرف اس لیے ہار جاتا ہے کہ اس کے کارکنوں کو وقت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایک گھنٹے کی اگر اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو اس انسان سے لگاؤ جس نے بس یا ٹرین ابھی مس کیا اور اس کو آفس یا کالج پہنچنا تھا۔ اسی طریقے سے ایک سیکنڈ کی اہمیت اس بندے سے پوچھو جو بال ابھی کسی ایکسیڈنٹ سے بچا ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ ایک سیکنڈ کی اہمیت کیا ہے۔ اگر وہ ایک سیکنڈ بعد میں نکلتا تو اس کے ساتھ جان لیوا حادثہ ہو جاتا۔ اسی طریقے سے سیکنڈ پر ہی بس نہیں، مائکرو سیکنڈ سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ مائکرو سیکنڈ کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو اس ایتھلیٹ سے اندازہ لگاؤ، اس کھلاڑی سے پوچھو جو اولمپکس کے اندر جس کو سلور میڈل ملا اور جو رہ گیا گولڈ میڈل حاصل کرنے سے۔ یہ ہے وقت کی اہمیت اور حیثیت۔ عربی کا ایک مشہور قول ہے کہ وقت ایک بے رحم تلوار کی طرح ہے، اگر آپ اس سے زخم نہیں لگائیں گے تو یقیناً یہ آپ کو زخمی کر دے گی، یعنی اگر آپ نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو یہ آپ کے خلاف استعمال ہو جائے گی۔ یعنی کہ وقت اتنا بے رحم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نپولین بوناپارٹ صرف 5 منٹ لیٹ ہوا تھا اور وہ واٹرلو کی جنگ ہار گیا تھا۔ 5 منٹ صرف لیٹ ہوا تھا اور واٹرلو کی جنگ ہار گیا تھا۔
اچھا، ہار ناکامی نہیں ہوتی، ناکامی تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس ہار سے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا، اور اگر سیکھ بھی لیا تو اس علم کو آپ نے کس حد تک امپلیمنٹ کیا. لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وقت کو مینج کیا جائے. اب وقت کس طرح سے مینج کرنا ہے یہ میں آپ کو تھوڑی دیر کے اندر بتاتی ہوں، لیکن یہ بات طے ہے کہ وقت انسان کا سرمایہ ہے. اس کو دنیا اور آخرت میں یہ آپ کے لیے نفع کا باعث بھی بن سکتا ہے اور دنیا اور آخرت میں رسوائی کا بھی باعث بن سکتا ہے. تو اب آپ ان پہ منحصر رہیے کہ اب آپ نے 24 گھنٹے کو جو آپ کی مخالف پارٹیوں کو بھی ملے ہوئے، یہی وقت جو آپ کو ملا ہے وہ ان کو بھی ملا ہوا ہے، کہ آپ نے اس 24 گھنٹے کو کیسے گزارنا ہے. ہر دن کے صبح پر آپ کو یہ 24 گھنٹے ملتے ہیں، ہر رات کے اختتام پر یہ صفر ہو جاتا ہے. بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ موت برحق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم غفلت میں پڑے ہیں. حیرت ہوتی ہے. سورہ فاطر میں آیت نمبر 33 اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد کرتا ہے، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی اس میں جو شخص نصیحت پا سکتا تھا اور سوچ سکتا تھا؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں ایک شخص نصیحت پا سکتا تھا اور سوچ سکتا تھا؟ یہی وہ بنیادی فلسفہ ہے جس کے باعث اسلام میں وقت کو ضائع کرنے کے ہر پہلو کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. وقت کا اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو اس بات سے لگائیں کہ مالک کل کائنات رب العالمین کا یہ اصول ہے کہ وہ ہمیشہ قرآن میں غیر معمولی اشیاء کی قسم کھاتا ہے. غیر معمولی جو چیز ہوگی نا، پروردگار کی یہ سنت ہے کہ وہ اس کی قسم کھاتا ہے. کہیں وہ سورہ فجر میں فجر کے وقت کی اور ذوالحجہ کے 10 دن کی قسم کھاتا ہے. کہیں سورہ واللیل میں رات کے چھا جانے اور دن کی قسم کھاتا ہے. کہیں سورہ والضحیٰ میں سورج کے طلوع ہونے کی قسم کھاتا ہے اور رات کے چھا جانے کی قسم کھاتا ہے. اور تو کہیں سورہ والعصر میں پورے زمانے کی یعنی کہ پورے وقتوں کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ انسان تاریخ نقصان میں ہے، انسانیت خسارے میں ہے. لہٰذا اس بات سے، ان تمام احادیث سے، قرآن کی ان آیتوں سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ ایک ایک پل کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک پل کا حساب لیا جائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت. یعنی کہ اکثر لوگ خسارے میں ہیں اور یہی ہمارا واہمہ ہے کہ ہمارے پاس فارغ وقت ہے، جبکہ اس حدیث سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس فارغ وقت کا بھی حساب ہوگا اور ہمیں دینا پڑے گا. جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ فارغ وقت ہے، ہم فارغ وقت کو اس طرح سے گزار لیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندہ اس وقت تک اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سامنے کھڑا رہے گا، ہلے گا نہیں اس وقت تک جب تک 4 چیزوں کا جو جواب نہیں دے دیتا. ایک، اس نے اپنی زندگی یعنی وقت کیسے گزارا، اس کا جواب دینا، ہل نہیں سکتا. دوسری، اس نے اپنا علم جو اس نے حاصل کیا اس کو کتنا عمل کیا، ہل نہیں سکتا. مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، ہل نہیں سکتا. اور اپنے جسم کو کس کام میں کھپائے رکھا. میرے پی ایس پی کے ساتھیوں، یقین کر لیجئے کہ جواب دینا پڑے گا. جو آپ نے آج کرنا ہے اور وہ دن میں کرنا ہے اسے شام پہ نہ چھوڑیں، کیونکہ شام آپ کی ملکیت نہیں ہے. آپ کی تو ملکیت صرف یہ دن ہے، یہ لمحہ ہے جس کے اندر آپ موجود ہیں. لہٰذا کر لیں وہ کام جو آپ نے آج کرنا ہے، کہ کچھ نہیں پتا اگلے لمحے کا کہ آپ کو موت دبوچ لے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا سا پودا ہو، تو اگر اس میں طاقت اور استطاعت ہے اور کہ وہ حساب میں کے لیے کھڑا ہونے سے پہلے، یعنی کہ قیامت برپا ہو جائے، اس کو پتا ہے کہ قیامت برپا ہو گئی، مجھے اب اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا کھجور کا پودا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ پودا لگا دے. یعنی نفسا نفسی، جو ہم کہتے ہیں نا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ اس کا جواب ہے. یعنی کہ نفسا نفسی کے عالم میں بھی اگر رتی برابر نیکی کرنے کا، وہ نیکی جو آپ کو پاک سرزمین پارٹی کرنے کو کہہ رہی ہے، وہ نیکی جو آپ کرنے کے لیے اترے ہیں، وہ نیکی جس سے آپ عام آدمی کے لیے اس کی زندگی میں اچھائیاں اور بہتری لانے کے لیے جا رہے ہیں، اگر قیامت بھی برپا ہو جائے اور آپ کے اندر وہ طاقت ہے کہ حساب کے لیے کھڑا ہونا ہے، میرا رب مجھ سے پوچھے گا تو میں یہ نیکی کر ڈالوں، تو کر ڈالیے. قرون اولا کہ جو مسلمان تھے وہ اپنے اوقات کار کے بارے میں بڑے حریص تھے. ان کی یہ حرص یعنی کہ لالچ، ان کی یہ حرص جو تھی وہ درہم اور دینار یعنی کہ روپے پیسے سے بہت بڑھ کے، اسی کا سبب یہ تھا، یعنی کہ یہ جو ان کی حرص تھی، وقت، اپنے وقت کو کیسے مینج کریں اور کس طریقے سے بہترین نتائج حاصل کریں، یہ ان کی جو لالچ تھی کہ وقت کو بہترین طریقے سے خرچ کرنے کی، وہ اتنی زیادہ تھی کہ اس کی وجہ سے جو انہوں نے علم حاصل کیا وہ نفع پہنچانے والا تھا، وہ عمل کیا جو صالح تھا، وہ جہاد یا کوشش کی، یہ جو جہاد اور ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ جو ہم کوشش جہاد کر رہے ہیں، وہ جہاد اور کوشش کی جو فتح مبین اور کامیابی کا باعث بنی. تو ہمیں اس حساب سے چلنا ہے، کیونکہ یہ کوئی عام سیاسی جماعت نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھ کے چلیں، نہیں چلیں گے تو نقصان ہوگا. اچھا، یہ جو 24 گھنٹے ہیں بھائی، یہ ہم صرف مسلمانوں کو نہیں ملے ہیں یا صرف پاک سرزمین پارٹی کو نہیں ملے ہیں نا، یہ پوری انسانیت کو ملے ہیں، یہ تمام سیاسی جماعتوں کو بھی ملے ہیں. آسمان دنیا گواہ ہے کہ صرف وہی فرد، جماعت، قوم، سیاسی تنظیم ترقی کرتی ہے جو پروردگار کی دی ہوئی اس عظیم ترین نعمت کی قدر کرتی ہے. جو فرد، جماعت، قوم، سیاسی جماعت اس کی قدر نہیں کرتی، وقت اسے بہت پیچھے دھکیل دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مغربی دنیا کے جو ملک ہیں وہ اس وقت کو اپنا قیمتی سرمایہ سمجھ کے اس کی حفاظت کرتے ہیں. ہر ایک کوئی اپنے وقت پر آتا ہے، ہر ایک کوئی اپنے وقت پر آتا ہے، بلکہ وقت سے پہلے آتا ہے، اور ہم بے دردی سے اسے ضائع کرتے ہیں. تم چلو اس کے ساتھ یا نہ چلو، تم چلو اس کے ساتھ یا نہ چلو، پاؤں رکتے نہیں زمانے کے. یہ یاد رکھیے گا، وقت نہیں رکتا، وہ چلتا چلا جاتا ہے. اچھا بھئی، اب اس کو کس طریقے سے ہم نے وقت کو مینج کرنا ہے نا، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں، جس طریقے سے میں نے بھی بتایا تھا. ایک امریکن ایجوکیشنسٹ تھا، اس کا نام ہے اسٹیفن رچرڈ کووی. اسٹیفن رچرڈ کووی ایک امریکن ایجوکیشنسٹ تھا. اس نے اپنی کتاب لکھی ہے جو بیسٹ سیلر تھی نا، اس کا نام ہے 7 Habits of Highly Effective People، یعنی کہ 7 عادتیں ان لوگوں کی جو کامیاب ہیں، جو بہت افیکٹو ہیں. اچھا، اس میں اس نے بڑے بہترین طریقے سے یہ بتایا ہے کہ لوگ کس طرح اپنی زندگیاں گزارتے ہیں. اس نے اسی حساب سے زندگی کو ڈیوائیڈ کیا ہے، یعنی کہ اہم اور دو اہم. اور یہ میرے پیچھے یہ چارٹ ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ جو چارٹ ہے یہ جناب یہ اسٹیفن رچرڈ کووی کا چارٹ ہے، ٹھیک ہے. اور اس نے یہ بتایا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ صرف 2 معاملات پہ چلتی ہے. ایک ہمارے لیے، یعنی کہ ہماری زندگی، پوری تمام لوگوں کی زندگی دنیا میں 2 معاملات پہ چلتی ہے. یا تو وہ معاملہ ہمارے لیے اہم ہوتا ہے یا وہ بالکل غیر اہم ہوتا ہے. یہ تمام پوری زندگی 2 کے اوپر ہے، اہم اور غیر اہم. اچھا، اور پھر اب اس نے کیا کیا آگے کہ اس نے یہ اہم اور غیر اہم کو مزید اس نے ڈیوائیڈ کیا 4 حصوں کے اندر. یعنی کہ ایک اہم اور فوری طور پہ کرنے والے کام، اہم اور فوری طور پہ کرنے والے، یعنی کہ کوئی چیز اہم ہے اور لیکن اسے فوری طور پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر کیا کیا آ جاتا ہے، یہ جو اس کو پہلا کوادرنٹ کہتے ہیں، اسٹیفن کووی کا یہ پہلا کوادرنٹ ہے. اچھا، اس کے اندر اچانک کیا کام آیا، اس میں آ گیا جناب کوئی ہنگامی نوعیت کا ایک دم کام آ گیا آپ کے اوپر. اچانک کوئی واقعہ ہو گیا، کہیں آگ لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، بچہ آپ کے پاس سامنے رو پڑا ایک دم،
ٹھیک ہے، ضروری بزنس کال آ گئی، یہ جو پہلا کوڈرنٹ ہے، میں پہلے کوڈرنٹ کی بات کر رہی ہوں. کوئی ڈیڈ لائن ہے جو آپ نے میٹ کرنی ہے، مثال کے طور پہ آپ کو کوئی کام دیا ہے آپ کی مینجمنٹ کی طرف سے یا آپ کے ادارے کی طرف سے، مستوی کی طرف سے کوئی کام دیا ہوا ہے، وہ ڈیڈ لائن ہے بھائی، اس دن کرنا ہی کرنا ہے. وہ اہم بھی ہے اور وہ فوری بھی ہے. ایک دم سے کوئی چیز آ گئی، آپ نے فوری طور پہ کرنی ہے اس کو. اس میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں کہ جس کو آپ نے ارجنٹلی بنیاد پہ اس کو ٹھیک کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی لیکن اس کو فوری طور پہ درست کرنا ہے، وہ بھی اہم ہے اور فوری طور پر ہے. اچھا، یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ کچھ علامات ہیں نا، یہ علامات ہیں کہ بھائی اچانک کوئی ہنگامی نوعیت کا کام آ گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، بچہ گر گیا، یعنی کہ کوئی ایسی چیز ہو گئی جس کے اندر آپ کو فوراً رش کرنا ہے. بہت بڑی تعداد لوگوں کی اسی خانے میں زندگی گزار رہی ہوتی ہے، اسی خانے میں زندگی گزار رہی ہوتی ہے. یہ علامات ہیں، یہ میں جو آپ کو جو کچھ بتا رہی ہوں یہ ناکامی کی علامات ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کامیابی کی بھی کیا علامات ہیں اور اس کو کیسے پھر مینج کیا جاتا ہے نا. تو یہ جو پہلا کوڈرنٹ ہے یعنی کہ فوری اور اہم، اس کی علامات ہیں یہ. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو مسلسل تھکن رہنے لگتی ہے، آپ کی زندگی ایک تھکان بن جاتی ہے کیونکہ آپ مستقل ایمرجنسیز میں لگے ہوئے ہوتے، اس میں تھک جاتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں جناب، یہ اہم تو ہے لیکن فوری نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اہم مگر غیر فوری. یہ جو میرے ساتھیوں پاک سرزمین پارٹی کے کارکنوں، یہ جو کوڈرنٹ ہے، یہ نمبر 2، یہ کامیاب لوگوں کا کوڈرنٹ ہے. یہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ پلاننگ کرتے ہیں، یہ پلان بناتے ہیں، یہ اپنے آپ کو بہتر کرتے ہیں، یہ حفاظتی تدابیر کرتے ہیں، بچاؤ کرتے ہیں. ان کا گول سیٹ ہوتا ہے، ان کا ویژن ہوتا ہے، وہ دور تک دیکھنے کی نگاہ رکھتے ہیں. یہ اہم ضروری ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے لیے ہم پیچھے بھاگ ایک دم کہتے ہیں کہ نہیں جی فوراً کرنا ہے. یہ اہم ہوتا ہے. اسی لیے اکثریت لوگ، اکثری جو سیاسی کارکنان ہیں وہ کہتے ہیں اچھا بھائی کر لیں گے نا. اس کرنے میں سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے. اس کے اندر پلاننگ آ گیا، ویژن آ گیا، گول آ گیا. اس کے اندر ٹریننگ، اس طرح کے ٹریننگ سیشنز ہیں. یہ جو ٹریننگ سیشنز ہیں یہ آپ کی وقت کی انویسٹمنٹ ہے تاکہ آپ قیمتی ہو جائیں، تاکہ لوگ کہیں بھائی یہ تو سیکھے ہوئے ہیں. پھر آپ کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے، یعنی کہ آپ کی نشو و نما ہے. اس میں آپ کا اپنا صحت کا خیال رکھنا ہے. اہم ہے نا لیکن فوری نہیں ہے، نہیں یار دیکھ لیں گے بھی، کر لیں گے، کیا ہے صرف نزلہ زکام کھانسی تو ہے. صحت، پلان، گول سیٹ، میں نے ٹھیک رہنا ہے، میں نے بہت دور تک کام کرنا ہے، میں نے دیر تک کام کرنا ہے. اچھا یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جناب علی، یہ جو سیکنڈ کوڈرنٹ ہے یہ صرف اور صرف لگاتار محنت کر کے، یکسوئی سے اور لگن سے حاصل کیا جاتا ہے. یہ علاج ہے. یہ جو کوڈرنٹ ہے اس کو علاج کا کوڈرنٹ کہتے ہیں. یہ جو کوڈرنٹ ہے اہم تو ہے مگر غیر فوری ہے. اس کو کامیابی کا کوڈرنٹ کہتے ہیں اور یہ علاج ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ مزیدار بات سنیں، اس کے بعد سب کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. اس کے نتیجے میں جناب علی انقلاب آتے ہیں. اس کے نتیجے میں تبدیلی آتی ہے. اس گروپ میں رہنے سے، یعنی کہ آپ پلان بنا رہے ہیں، ویژن پہ چل رہے ہیں، لگاتار انتھک یکسوئی کے ساتھ، ڈٹرمنیشن کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ آپ لگے ہوئے ہیں. اس کے نتیجے میں انقلاب آتا ہے، اس کے نتیجے میں تبدیلی آتی ہے، اس کے نتیجے میں آپ کی زندگی کے اندر ڈسپلن آتا ہے، سیلف کنٹرول آتا ہے. یہ جو ہم بات پہ بھڑک جاتے ہیں نا، اتنی سی بات نہیں ہوئی اور اس پہ بھڑک جانا، اس پہ کنٹرول آتا. اس کوادرنٹ میں رہنے والے لوگ یا اس کوادرنٹ کے لوگ اپنے ذاتی رشتوں کو، اپنے ساتھ کے رشتوں کو مضبوط بناتے ہیں. ان میں سے حسد کا مادہ نکلتا ہے اور وہ اپنے گول کی طرف بڑی تیزی سے دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں کم وقت میں. کیوں؟ کیونکہ ان کو وقت کا صحیح استعمال ان کو موجود ہے. یہ علاج. پھر یہ آتا ہے تیسرا کھانا. یہ غیر اہم کھانا ہے. اس غیر اہم کھانے کے اندر، اور یہ لیکن فوری ہے، یعنی کہ غیر اہم ہے، اتنا اہم نہیں ہے لیکن فوری ہے.
اچھا یہ جو ہے نا یہ وہ وجوہات ہیں، یعنی کہ جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں ڈسٹرپشن ہے، انٹرپشن ہے، جو ہمیں روک لیتا ہے، جو بہانے ہیں، یہ وہ وجوہات ہیں. غیر اہم یہ جو کوادرنٹ ہے 2، اس کے اندر صرف اور صرف وجوہات ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اور اس کے اندر کیا کیا آتا ہے؟ اس کے اندر مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، اس کے اندر آتا ہے کسی ایسے غیر اہم شخص کی کال آ گئی. ابھی مصطفیٰ بھائی کی کال آ جائے نا سارے جی مصطفیٰ بھائی فوراً. لیکن ابھی اگر کسی آپس کے کسی کا فون آ جائے نا، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نہیں یار چھوڑو بعد میں دیکھ، کسی اہم لیکن آپ نے اس کو اٹینڈ بھی کرنا ہے، انٹرپشن ہو گئی. آپ کے گھر میں اچانک مہمان آ گئے، آپ جو کام کر رہے تھے، مثال کے طور پہ آپ مشن پہ تھے، کسی آپ ویژن پہ تھے، آپ کو اصلاح عمل بنا رہے تھے، اس کے اندر آپ کی یکسوئی متاثر ہو گئی جس کے اندر. اور اس کے اندر اس کوادرنٹ میں ہر وہ کام آ جاتا ہے جو کوادرنٹ نمبر 2 یعنی کہ کامیابی کا یہ جو کھانا ہے نمبر 2، جس سے آپ کی توجہ ہٹ جائے، یہ وہ آتے ہیں. اچھا دنیا کے اکثر لوگ اسی طرح اسی کوادرنٹ میں جیتے ہیں. سمجھیے 80% لوگ اسی کوادرنٹ میں جیتے ہیں. سر پہ پڑی کر لیا، سر پہ آئی کر لیا، سخت بیمار ہوئے تو دوا کھا لی، ڈاکٹر کے پاس پھر پہنچ گئے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو پلان کبھی بنایا تھا وہ آپ کو حقیر لگنے لگ جاتا ہے، وہ آپ کو لگتا ہے یار بالکل بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کام کو کرنے کا. آپ کے کام کی جو کوالٹی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے، آپ کی عزت داؤ پہ لگ جاتی ہے، معاشرے میں آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے. اچھا اور پھر اس کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ جی یار میرے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، یہ تو میرے ساتھ زیادتی کرتی ہے. اس خانے میں اکثر لوگ صرف بہانوں کے پیچھے چھپتے ہیں، بہانوں کے پیچھے چھپتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا تھا اس لیے ہم نے یہ کام نہیں کیا، بلا وجہ کے. انہیں بھی پتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ وہ خانہ ہے. اور اس کا نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں سٹریس اور ٹینشن کا جو لیول ہے وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ شاید دوائیں کھانے پہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں. اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ دنیا کے تمام افراد اسی طرح سے رہتے ہیں. پھر یہ آخری خانہ ہے یعنی کہ غیر اہم اور غیر فوری، بالکل فارغ. اس گروپ میں وہ لوگ آتے ہیں جو صرف وقت کا ضیاع کرتے ہیں، وقت کو ضائع کرتے ہیں. اس گروپ کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں آپس میں بیٹھ کے، فضول ٹائم ہے چلو یار وائٹ ٹائم پاس کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں. خواتین معذرت کے ساتھ کچھ نہیں ہے تو چلو شاپنگ کرنے چلے جاتے ہیں. بلا وجہ لوگوں کو کال اور میسج کرتے ہیں. یہ جمعہ مبارک کے میسیجز چل رہے ہوتے ہیں نا، فضول میں میسج. کیا کر رہے ہیں؟ یہ وقت ضائع کر رہے ہیں، وقت کا ضیاع ہے. اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، اب یہ جو 4 کوارٹر میں بتاؤں گی نا، اس میں سب کوئی خاموشی سے اپنے آپ کو دیکھ لے. اب اس گروپ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ انتہائی غیر ذمہ دار ہوتے ہیں. اسی گروپ میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو نوکریوں سے بھی نکالا جاتا ہے. وہ اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. ان کے رشتے آپس میں، دوستیاں کمزور ہو کے ختم ہو جاتی ہے، اکیلے رہ جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو لوزرز کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو فیلیئرز کہتے ہیں. یہ جو چوتھا خانہ ہے یہ وجوہات ہیں. اس گروپ میں رہنے والوں کو لوزرز، فیلیئرز کہتے ہیں. اچھا کیا ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اچھا بھائی اب تو یہ آگے سب ڈر گئے ہوں گے، یار ہم تو دوسرے میں ہیں ہی نہیں، ہم تو پہلے میں ہیں، تیسرے میں ہیں اور چوتھے میں ہیں، اب کیا کریں؟ یہی کرنا ہے. پی ایس پی کے میرے ساتھیوں، یہی ٹائم مینجمنٹ ہے جو آپ کو بتا رہی ہوں. اس کو آپ مزید بھی پڑھیں گے، گھر جا کے بھی اس کو پڑھیے گا. دیکھیں اب ہم نے ان تینوں کوارٹرنٹس یعنی کہ پہلے سے، تیسرے سے اور چوتھے سے ہم نے دوسرے خانے، یہ جو دوسرا خانہ ہے، دوسرے کوارٹرنٹ کامیاب لوگوں کا خانہ، یہ کامیاب لوگوں کا خانہ، اس کے اندر ہم نے پہلے سے، تیسرے سے، چوتھے سے ہم نے اس پر آنا ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے کہ آپ سیکنڈ کوارٹرنٹ میں آ جائیں. کیا کرنا ہے؟ کنسنٹریٹ، اپنا جو گول ہے نا، مشن، اس کے اوپر فوکس کریں. آپ کے ذہن کی جو طاقت ہے نا اس کو چینلائز کرنا ہے. جتنی دماغ کے اندر انرجی ہے نا اس کو اس طریقے سے، جتنی بڑی ہمت سے، طاقت سے
اور جتنی انرجی کے ساتھ اپنی دماغ کی قوتوں کو چینلائز کریں گے نا بالکل اسٹریٹ کہ یہ میرا مشن ہے، یہاں میں نے پہنچنا ہے، یہاں ہم نے پہنچنا ہے پاک سرزمین پارٹی نے، جتنی انرجی کے ساتھ آپ اس پہ فوکس رکھیں گے، یقین کریے اتنی بڑی کامیابی آپ کی منتظر ہے۔ یاد رکھیں کہ کامیابی، انقلاب، تبدیلی یہ سیکنڈ کوارڈرنٹ والے لوگ لے کر آتے ہیں۔ موت پر تو یقین ہے لیکن زندگی پر بھی یقین ہے۔ جب آپ اس طرح کے بن جاتے ہیں جیسے سیکنڈ کوارڈرنٹ کے جو لوگ ہیں تو آپ کو اپنے وقت آپ کو اپنا وقت انتہائی قیمتی لگنے لگ جاتا ہے، کیونکہ آپ اپنے وقت کو پرائیورٹائز کرتے ہیں، یعنی کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے سب سے اہم ہے۔ اگر تو پی ایس پی آپ کے لیے اتنی اہم نہیں ہے تو یہ جہاد نہیں ہو سکے گا۔ پی ایس پی کو، پاک سرزمین پارٹی کو پرائیورٹائز کرنا پڑے گا، اپنی پرائیورٹی لسٹ کے اندر سب سے آخر پہ نہیں لانا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تخلیق کار بننا ہے، اس لیے کہ کامیاب ہونا ہے، اس لیے کہ انقلاب لے کے آنا ہے، اس لیے کہ وہ جو جھوٹے دعوے تبدیلی کے کر کے گئے تھے اس کو حقیقی طور پہ تبدیلی کو تخلیق کرنا ہے، اس لیے کرنا ہے۔ اور اب آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ کس طریقے سے عموماً ہم کرنے لگ جاتے ہیں؟ اب جیسے میں نے کہا یہ ٹریننگ سیشن آپ کو قیمتی بناتا ہے۔ کتابیں، آپ کتابیں پڑھتے ہیں، مجھے نہیں معلوم ہے، یہاں پر ہاتھ ذرا سا کھڑا کر کے مجھے بتا دو سچ کتنے لوگ واقعی کتابیں پڑھتے ہیں؟ ویسے بڑی کم تعداد ہے۔ کتابیں جو شخص نہیں پڑھتا وہ کسی کو کاؤنٹر نہیں کر سکتا۔ جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہے اس وقت تک آپ کاؤنٹر نہیں کر سکتے، اور یہی چیز آپ کو قیمتی بناتی ہے۔ اور یقین کریے کہ جو شخص سیاسی جماعت کے اندر اپنے ٹائم کو اس طرح سے مینج کرتا ہے وہ آرگنائزیشن کی جان ہو جاتا ہے اور آپ ناگزیر ہو جاتے ہیں اس آرگنائزیشن کے لیے۔ اچھا، یہ کام جو ہے اس کا بڑا نتیجہ تب نکلتا ہے جب کام کو یکسوئی سے، دھیان دونوں سے کیا جائے، اور یکسوئی اور دھیان اس وقت آتی ہے جب ہم اپنی زندگی میں یہ طے کیا ہوا ہو کہ ہمارے لیے اہم کیا ہے اور اہم کیا نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہمیشہ وقت ہوتا ہے، بات صرف ترجیحات کی ہے۔ ترجیح اگر یہ ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں تو یقین کریں میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن اگر ترجیح یہ ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو یقین کریں کوئی چھت نہیں، کوئی دیوار نہیں جو آپ کو اس چیز سے روک سکے کہ آپ کامیاب نہ ہو۔ ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ہمیشہ وقت ہوتا ہے۔ یہ صرف ہماری ترجیح پر ہے کہ ہم کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں۔ میں نے جس طرح سے آپ سے کہا کہ اگر پاک سرزمین پارٹی ترجیح ہے تو آپ یقین کریں یہاں سے مجھ سے لکھ کر لے کر جائیں، اگر پاک سرزمین پارٹی آپ کی ترجیح ہے اور اس ترجیح میں نمبر 1 پر ہے تو پاک سرزمین پارٹی کو پاکستان تو کیا دنیا کی کوئی طاقت کامیابی کے ساتھ نہیں روک سکتی، اور یہ ہمارا مقدر ہوگی۔ اچھا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اصل میں یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم بہت آسانی سے حالات کو الزام دے دیتے ہیں، ہم اپنی ناکامی کو کوئی یہ کہہ کے الزام دے دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، ہم چھپ جاتے ہیں، نہیں ہم ناکام نہیں ہوئے، ہم تھوڑی آ رہے ہیں، یار یہ تو یہ وجہ تھی، ہم بہانے بناتے ہیں نا، یہ جیسے تھرڈ کوارڈرنٹ والے لوگ بناتے ہیں، ہم بہانے بناتے ہیں۔ یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ بھئی اب اس کو جو ہے آپ الزام دے دیجئے۔ ہماری شکست کا کوئی مجرم نہیں ہے سوائے ہمارے۔ تبدیلی کبھی باتوں سے نہیں آتی، تبدیلی تخلیق کی جاتی ہے، اور تخلیق صرف وہی کر سکتے ہیں جو اپنے وقت کو کمال یکسوئی سے، لگاتار محنت سے، لگن سے، استقامت کے ساتھ پروردگار کی دی ہوئی سب سے عظیم نعمت وقت کو مینج کرنا جانتے ہیں۔ پلان بنائیں، آگے بڑھیں اور بدل ڈالیں اپنے اور اپنے ارد گرد کے حالات کو۔ خیالی دنیا سے خدارہ باہر نکلیں، حقیقی دنیا میں قدم رکھیں۔ مجھے اور آپ کو پروردگار نے اپنا بہترین ورژن بنا کے، بہترین ورژن کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی تخلیق، اپنی مخلوق میں سب سے افضل بنایا، بہترین ورژن۔
جسے علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ خودی کہتے ہیں، خودی. جہاں پروردگار وہ وقت آ جاتا ہے آپ کی اس ٹائم مینجمنٹ سے، اپنے اس وقت کو صحیح استعمال سے، وہ وقت آ جاتا ہے جہاں پروردگار اپنے بندے سے اس کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. وہ وقت کس وقت آتا ہے؟ وہ اسی وقت آتا ہے جب آپ تخلیق کے مراحل سے گزریں گے، جب آپ کامیابی کے دور سے کریں گے. یہ تو اب آپ کے اور میرے اوپر ہے. ہمیں تو رب العالمین نے بہترین ورژن بنا کر بھیج دیا، یہ تو ہمارے اوپر ہے اور اب آپ کے اوپر ہے کہ فیصلہ کریں کہ ہم کب اپنا بہترین ورژن بنتے ہیں. یقین مانیے میرے پاک سرزمین پارٹی کے ساتھیوں، ہر انسان اپنی زندگی میں ادارے جتنا کام کر سکتا ہے. نہیں یقین آ رہا نا؟ ہر انسان اپنی زندگی میں اداروں جتنا کام کر سکتا ہے. کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کا کوئی محبوب ترین شخص ہے، کوئی بھی آپ کا محبوب ترین شخص ہے، اس نے آپ کو انتہائی محبت کے ساتھ ایک تحفہ دے دیا. ٹھیک، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس تحفے کو سنبھال کے رکھتے ہیں، ہے نا بھائی؟ ایسا ہی ہے نا. جتنی قدر اور منزلت اس محبوب کی ہوتی ہے اتنی قدر اور منزلت اس تحفے کی بھی ہوتی ہے. بھائی محبوب کا دیا ہوا تحفہ ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اس نے جس کو وقت جیسا تحفہ عطا کیا وہ اس کی قدر اس حساب سے کرتا ہے. تو پروردگار اس سے اداروں جتنا کام لے لیتا ہے. اور اگر یقین نہیں آتا تو اس کی جیتی جاگتی مثال یہ ہمارا چیئرمین مصطفیٰ کمال بیٹھا ہے. آسمان دنیا گواہ ہے کہ اس انسان نے جس طرح وقت کو مینج کیا اور رب العالمین کے دیے ہوئے تحفے وقت کی بہترین قدر کی، تو نہ صرف وہ تاریخ میں امر ہو گیا بلکہ پاکستان کا وہ ایرا تاریخ کے اندر امر ہو گیا. یہ ہے مینج کرنے کا طریقہ کار جو مصطفیٰ کمال سے سیکھنے والی بات ہے، جو ہم نہیں سیکھ رہے. روبن شرما دنیا کا ٹاپ لیڈرشپ ایکسپرٹ ہے، ٹاپ لیڈرشپ ایکسپرٹ. اس کا مطلب یہ کہ وہ لیڈرز بناتا ہے، لیڈرز کریٹ کرتا ہے. اچھا بھائی میں نے کہا نا ہر انسان سے اداروں جتنی اللہ میاں کام لے لیتا ہے اگر اس کو قدر ہوتی ہے. یہ جو روبن شرما ہے جو دنیا کا بہترین لیڈرشپ ایکسپرٹ ہے، اس نے کوئی 1.5 کروڑ کتابیں لکھ ڈالی ہیں. کتنی؟ 1.5 کروڑ کتابیں لکھ ڈالی ہیں اور دنیا کے 96 ملکوں میں اس کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں. 96 ملکوں میں ترجمہ ہو کے. ٹھیک، ہم میں سے تو کوئی ایک ریسرچ پیپر لکھ لیتا ہے تو 7ویں آسمان پر دماغ پہنچ جاتا ہے، ارے بھائی ہم تو پتہ نہیں کیا بم چیز ہو گئے. نہیں، اس نے 1.5 کروڑ کتابیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں سے لکھوائیں. 96 ممالک میں جو ہے وہ بکی ہے. اس کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے The Monk Who Sold His Ferrari. مونک آپ کو پتا ہے نا، وہ دلائی لاما والے جس طریقے سے ہوتے ہیں. The Monk Who Sold His Ferrari، جس نے اپنی فراری بیچ دی. وہ دنیا کی بیسٹ سیلر تھی. اچھا، روبن شرما جو وقت کی حیثیت ہے، پی ایس پی کے کارکنوں ذرا سا اس کو سمجھنا، یہ جو پوائنٹ کہہ رہی ہوں نا یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. روبن شرما نے بڑے بہترین طریقے سے وقت کی اہمیت کو اس نے بتایا ہے. اس نے کیا کیا، ایک دن وہ ایسے ہی ایک لیکچر دے رہا تھا جس طرح سے میں بھی دے رہی ہوں آپ کو لیکچر دے رہا تھا. تو اس نے سیب منگائے اور سب کو ایک ایک سیب دے دیا، ایک ایک سیب دے دیا اور اس کو سب کو بولا کھاؤ. اچھا، یہ ایک انسانی نفسیات ہے کہ ایک ہی کمانڈ کو، ایک ہی آرڈر کو لوگ مختلف طریقوں سے لیتے ہیں نا. ایک سوچ میں پڑ گیا یار یہ کیوں دیا ہے سیب، اسے کھانا ہے نہیں کھانا ہے. اس نے کہا ہے کھانا ہے تو کھانا تو ہے لیکن کیوں دیا ہے. اگلے نے سوچا ریس لگی ہوئی ہے، اس نے جلدی کھا لیا. تیسرے نے ٹیشو پیپر منگا لیا. چوتھے نے جو ہے وہ ایک چھری منگا لی. اس طرح سے کرتے کرتے وہ یہ ایکسرسائز سب نے کوئی آدھے گھنٹے کے اندر وہ سیب ختم ہو گئی. سیب کھا لیا سب نے، ختم ہو گئی. اس کے بعد
रॉबिन शर्मा ने एक एक सेब और मंगा लिया, एक एक सेब और मंगा लिया, और अब की बार जब सबको दिया तो उसने कहा बात सुनो, इस सेब को इस तरह से खाना, पीएसपी के साथ ही बहुत अहम बात है ये सुनो, इस सेब को इस तरह से खाना कि ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सेब है। अब जिसको ये पता चल जाए कि भाई ये आखिरी सेब है, इसके बाद तो नहीं मिलना, वो किस तरह से खाएगा, किस तरह से खाएगा? वो इंतहाई मजे ले लेके, उसको जो टेस्ट पहले कभी भी नहीं आया वो टेस्ट आएगा उस सेब को खाने में। यकीन मानिए ये पाक सरजमीन पार्टी हमारी जिंदगी का आखिरी सेब है, ये आखिरी मौका है जो हमें हमारे परवरदिगार ने दिया है कि अपनी दुनिया और आखिरत को संवार लो। ये आखिरी मौका है पाकिस्तान में कि बगैर खून खराबे के इनकलाब ले आओ। ये आखिरी मौका है कि स्टेटस को, यानी जो चल रहा है उसे चलने दो, हम क्या कर सकते हैं। यह आखिरी मौका है स्टेटस को तब्दील करने का, तब्दीली को तख्लीक करने का। और हम अभी क्या कर रहे हैं? हम अभी ये फैसला कर रहे हैं यार हम तो सिर्फ 2 घंटे दे सकते हैं, हफ्ते में 2 घंटे बहुत है। किसको धोखा दे रहे हैं? लीडरशिप को नहीं, अपने आप को। इतनी हिम्मत तो पैदा करो कि अपने आप को इस 4th क्वाड्रेंट में, यानी कि लूजर्स और फेलियर्स तो मान सको। इतनी हिम्मत तो पैदा करो कि भाई हम लूजर्स हैं, हम फेलियर्स हैं, लेकिन यकीन मानो आप में से कोई एक भी ना लूजर है ना फेलियर्स है। सिर्फ बात यह है कि आपको इदराक नहीं था, आपको पता नहीं था, आपको उस वक्त की जो परवरदिगार ने दिया है उसकी कीमत का अंदाजा नहीं था। ये एक मुश्किल वक्त है जिससे हम गुजर रहे हैं, लेकिन याद रखना कि मुश्किल वक्त हमेशा मुश्किल नहीं रहता। मुश्किल वक्त लोगों की पहचान देता है, और वो पहचान कभी कोई नहीं भूलता। कामयाबी और नाकामी का फैसला तारीख करती है, तारीख। सुकरात ने जब जहर का प्याला पिया था तो एथेंस के हुक्मरानों ने सुकून का सांस लिया था कि भाई हमारे नौजवान बच गए और हमारे नौजवानों को गुमराह करने वाला जहन्नुम रसीद हो गया। यूनान की अशराफिया जीत गई, सुकरात हार गया, वक्त गुजर गया। स्कॉटलैंड की जंगे आजादी लड़ने वाला बहादुर था विलियम वॉलस। विलियम वॉलस को इंग्लैंड का शहंशाह था एडवर्ड अव्वल, उसने गिरफ्तार किया, गद्दारी का मुकदमा कायम किया, उसके घोड़ों की सुमों से बांध के उसको लंदन की सड़कों के ऊपर फेरा, घसीटा, और उस पर नाकाबिले बयान हद तक तशद्दुद करने के बाद उसको सूली पे चढ़ा दिया, फांसी पे चढ़ा दिया। और यही नहीं किया, जब उसको फांसी पे चढ़ा दिया फिर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए, पिघवा दिए। हाकिम में वक्त जीत गया, बहादुर वॉलस हार गया, वक्त गुजर गया। गैलीलियो ने साबित कर दिया कि जमीन और दीगर सैयारे सूरज के गिर्द घूमते हैं। चर्च ने 1633 के अंदर उस पर कुफर का फतवा लगा दिया, उसको कैद करवा दिया, वो अपने घर में ही कैद हो गया, और उसी हालत में 1642 में उसका इंतकाल हो गया। चर्च जीत गया, साइंस हार गई, वक्त गुजर गया। लियोनार्डो ब्रूनो एक इतालवी रियाजीदान था, उसने ये बताया था कि ये जो कायनात है ना, ये लामहदूद है, इसका एंड नहीं पता किसी को, इसका एंड नहीं पता। उस वक्त भी चूंकि 17वीं से 14वीं सदी थी, तो उस वक्त भी उसके ऊपर कुफर का फतवा लग गया। पोप की जानिब से प्रेशराइज हुआ, प्रेशराइज किया गया उसे, भाई अपने जो तुमने बातें की है उसको पीछे वापस लो। उसने कहा मैं तो नहीं लेता। उसके ऊपर जो है मुकदमा कायम किया गया, मुकदमा कायम किया। 8 फरवरी 1680 को जब उसके खिलाफ फैसला दिया जा रहा था, तो ब्रूनो ने तारीखी अल्फाज कहे थे। उसने कहा था कि मैं ये फैसला सुनने के बाद इतना खौफजदा नहीं जितना तुम फैसला सुनाते हुए हो।
پوپ جیت گیا، برونو کائنات کلا محدود کہتے ہوئے مارا گیا، وقت گزر گیا۔ حجاج بن یوسف جب خانہ کعبہ پہ گولہ باری کر رہے تھے تو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوان مردی کی تاریخ رقم کی۔ ان کے پاس بہت کم مددگار تھے، ان کو بار بار پیغام بھجوایا حجاج بن یوسف نے، ہتھیار ڈال دو، ہتھیار ڈال دو۔ وہ حضرت اسماء ان کی والدہ تھی، ان کے پاس گئے، ان سے مشورہ لیا۔ حضرت اسماء نے تاریخی الفاظ کہے، پی ایس پی کے کارکنوں یہ تمہارے لیے، اہل حق اس بات سے نہیں ڈرتے اور نہ فکر کرتے ہیں کہ ان کے پاس کتنے مددگار اور ساتھی ہیں، جاؤ تنہا لڑو اور اطاعت کا تصور بھی ذہن میں نہیں لانا۔ ابن زبیر نے سفاک حجاج بن یوسف کا مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ حجاج نے آپ کا سر کٹوا کے خلیفہ عبد المالک کو بھیج دیا اور آپ کی جو لاش تھی وہ چوک پہ لٹکا دی، اور چوک پہ لٹکانے کے بعد حضرت اسماء کے پاس حاضر ہوا اور کہتا ہے دیکھا تم نے میں نے تمہارے بیٹے کا کیا حشر کیا۔ حضرت اسماء نے اس موقع پر تاریخی جملہ کہا، حضرت اسماء نے کہا تو نے میرے بیٹے کی دنیا خراب کی ہے، میرے بیٹے نے تیری آخرت خراب کر دی ہے۔ اسی طریقے سے ابو جعفر منصور نے کئی مرتبہ امام ابو حنیفہ کو قاضی القضاء یعنی کہ جو وقت کا قاضی ہوتا ہے اس کو بنانے کی پیشکش کی، آپ نے ہر مرتبہ انکار کر دیا۔ یعنی کہ تلخ کلامی اتنی بڑی کہ ابو جعفر منصور نے اتنے بڑے عالم کو، حضرت امام ابو حنیفہ کو، امام تھے، ان کو بغداد کی دیواروں میں اینٹیں چننے پہ لگا دیا تاکہ ان کی تذلیل ہو، اور ان کو قید میں رکھا اور اذیت ناک کوڑے بھی مروائے اور ان کو اذیت ناک موت ہوئی، زہر دے کے مروایا تھا، سجدے کی حالت میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اور جب جنازہ ہوا تھا تو اتنے لوگ تھے کہ امام ابو حنیفہ کا جنازہ 6 مرتبہ پڑھانا پڑا۔ امام ابو حنیفہ ہار گئے، ابو جعفر منصور جیت گیا۔ یزید اپنی پوری طاقت کے ساتھ امام حسین کے 72 خانوادوں کو شکست نہیں دے سکا، گو کہ اس جنگ میں یزید جیت گیا، امام حسین اور ان کے 72 شرکا جامع شہادت پہ چلے گئے۔ لیکن تاریخ میں ہار جیت کا فیصلہ طاقت کی بنیاد پہ نہیں ہوتا۔ یونان کی اشرافیہ سقراط سے زیادہ طاقتور تھی، مگر تاریخ نے سقراط کو زیادہ طاقتور بتایا سچ کو۔ ولیم والس کی جو دردناک موت تھی اس حساب سے تو اس کا نام لیوا نہیں ہونا چاہیے تھا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایڈمبرا سے لے کر ایڈمبرگ تک ولیم والس کے مجسمے ہیں، اس کے خلاف جتنے فتوے دیے تھے وہ واپس ہو گئے۔ برونو کا علم اور نظریہ درست نکلا، چرچ کو پسپائی اختیار کرنے لگی۔ تاریخ میں حجاج بن یوسف ایک ظالم اور جابر حکمران کے طور پر سامنے آیا، جس کی گردن پہ ہزاروں مسلمانوں کا اور بے گناہ خون تھا، جبکہ حضرت عبداللہ بن زبیر شجاعت اور دلیری کے استعارے کے طور پہ سامنے آئے۔ تاریخ نے حجاج کو شکست دے دی، اور ابو جعفر منصور جس نے حضرت امام ابو حنیفہ کو قید میں زہر دیا تھا، اس کی جب موت آئی تھی تو اس کے لیے 100 قبریں کھودی گئی تھیں، 100 قبریں، تاکہ اس کو کسی ایسی قبر میں دفنا دے کہ اس کا پتہ بھی نہ چلے لوگوں کو، تاکہ لوگ اس کی قبر کی بے حرمتی نہ کریں۔ تو تاریخ نے بتایا کہ سچ اور حق کا فیصلہ تاریخ کرتی ہے، طاقت نہیں کرتی۔ اسی طرح سے حضرت امام حسین جو تھے وہ تاریخ میں اب امر ہو گئے۔ اگر ہم پی ایس پی کے کارکنان اپنے 4 گھنٹے بھی دے رہے ہیں روزانہ افیکٹو طریقے سے، پاورفل طریقے سے، تو وہ اس پورے تمام دن پہ بھاری ہے جو ہم گزار دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے اس پارٹی کا، اپنے اس ملک کا، اس دین کا ہم سے کام لے لے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ پاکستان زندہ باد۔